آپ نے خود فرمایا کہ آپ چاروں صوبوں میں گئے اور خیبر پختونخوا میں بھی گئے اور ہمیشہ سے یہاں سے ہی مسئلہ آتا رہا ہے، تو یہ تو مفتی شہاب الدین پاپلزئی صاحب نے کوئی یقین دہانی کرائی کہ وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ چلیں گے؟ پورے پاکستان میں ایک ہی دن روزہ جو رویت ہلال کمیٹی پاکستان ہے وہ فنی معاملت تو لے گی مگر فیصلہ شرعی اصولوں کی بنیاد پر کیا رویت کی بنیاد پر پاکستان میں کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ ہمیں اختلاف ختم کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ روزہ اور عید کر لینی چاہیے، کیا یہ ممکن ہے شرعی طور پہ ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، وصاف ڈیجیٹل سے میں ہوں عمر فاروق۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین اور بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب مولانا سید عبدالقدیر آزاد۔ آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جو تقرری ہوئی ہے 3 ماہ قبل، اس دوران انہوں نے کیا رویت ہلال کمیٹی میں تبدیلیاں کی ہیں، اگلا جو رمضان کا چاند آنے والا ہے جس پہ گزشتہ کئی سالوں سے اختلاف رہا ہے اور 2 روزے اور 2 عیدیں ہوتی رہی ہیں، وہ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سید عبدالقدیر مولانا سید عبدالقدیر آزاد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ جی مولانا سید عبدالقدیر آزاد صاحب، آپ بتائیں گے کہ آپ نے یہ جو عہدہ ملا ہے رویت ہلال کمیٹی چیئرمین کا، اس کو کس طرح سے اس سے ذمہ داریوں سے آپ پوری کریں گے اور اس کو کس طرح آپ نے کیا پلان بنایا ہے کہ یہ اختلافات جو ہر عید اور روزے کے مسئلے جو ہوتے ہیں اس کو ختم کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اوصاف ٹیلی ویژن جو کہ ویب چینل پر بھی ہے اور فیس بک پر بھی ہے، اور اسی طرح جناب عمر فاروق صاحب کا میں مشکور اور ممنون ہوں کہ آج مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں، اور الحمدللہ میں جتنا بھی شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا کروں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت جو مدد ہے وہ ہمارے ساتھ شامل حال ہے، اور جس دن سے مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے میں نے الحمدللہ میں گھر میں نہیں بیٹھا، میری کوشش رہی ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی آپ کو بھی پتہ 50 سال سے اتحاد کا ہے اور وحدت کا ہے اور رواداری کا، اور یہ پلیٹ فارم بھی جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان ہے یہ بھی ایک وحدت کا پلیٹ فارم ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جو کہ وحدت کا ہے اس کی جو آواز ہے وہ ہر گھر تک پہنچائی جائے اور وحدت کی آواز کو عام کیا جائے، اور اس میں پنجاب سے شروع ہوا اور پھر میں سندھ گیا، اور سندھ میں نے تمام مکابر علماء جو ہیں ان سے ملاقات کی، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ سے ملا، اور پھر اسی طرح ہمارے حضرت مفتی منیب الرحمن مدد اللہ جو ہیں ان سے میں نے ملاقات کی، جو چیئرمین رویت ہلال کمیٹی بھی رہے ہیں، اور کوشش کی کہ رہنمائی کو حاصل کیا جائے اور سرپرستی کو حاصل کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب خیبر پختونخوا میں گیا تو وہاں پر میں نے جہاں تمام مسالک کے علماء کرام سے ملاقاتیں کی، ان کے اداروں میں وزٹس کیے، وہاں میں نے حضرت مفتی شہاب الدین پاپلزئی صاحب سے بھی ملاقات کی، جو کہ پہلے آج تک اس طرح کی ملاقاتیں یا سلسلے نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں بلوچستان میں گیا، ادھر بھی میں نے تمام مسالک اور تمام علماء کے ساتھ بات چیت کو بڑھایا، اور الحمدللہ ہر طرف سے محبتیں ملی، اور سب لوگوں نے ایک بات کی کہ ہم مولانا آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ مگر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اب میں 3 چاند ہمارے جو ہیں جماعت ثانی کا، رجب کا اور شعبان کا جو ہم نے دیکھا ہے، اور آگے انشاءاللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور پھر یکم شوال عید الفطر کا ہوگا، مگر قوم کی بڑی امیدیں ہیں، اور قوم یہ ہر جگہ جب میں عوام میں ملتا ہوں، گھل مل جاتا ہوں، تو ان کی طرف سے آتا ہے کہ مولانا ایک دفعہ یہ روزہ اور رمضان اور عید ایک دن ہو، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ انشاءاللہ العزیز میرے اللہ سے آپ مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے چاہا تو روزہ بھی ایک دن ہو سکتا ہے اور عید بھی ایک دن ہو سکتی ہے، مگر کیونکہ جب سے یہ جو شعبان کا چاند
نظر نہیں آیا، اور اب ہم جب رمضان المبارک کا چاند دیکھیں گے تو اس میں بہت قوی امکان ہے، بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ پورے پاکستان میں ایک دن روزہ رکھا جائے گا۔ تو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کل جب آپ چاند دیکھ رہے شعبان کا تو کچھ میڈیا چینلز نے خبر چلا دی کہ چاند نظر آ گیا، اور سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو گئی، بعد میں اگرچہ آپ لوگوں کی طرف سے وضاحت بھی آ گئی اور کمیٹی ابھی بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ کیا آپ نے اس کو تلاش کیا وجہ کہ کیوں کسی نے خبر چلائی، اور کس نے کہاں سے کوئی شرارت کی تھی یا کوئی غلط انفارمیشن تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ریاست اور پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور وہ کمیٹی اعلان کرے گی، اس کا چیئرمین جو ہیڈ ہے وہ اعلان کرے گا، اور تمام چاہے زونل کمیٹی ساتھ بیٹھی ہو یا مرکزی بیٹھی ہو تو اس کی مشاورت سے ہم بات کو آگے کریں گے۔ اور ہم عمر فاروق بھائی، آپ کو جب سے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے، میں سندھ سے رابطہ کرتا ہوں، میں پنجاب سے رابطہ کرتا ہوں، میں بلوچستان سے رابطہ کرتا ہوں، میں جو خیبر پختونخوا ہے اس سے رابطہ کرتا ہوں، جو ہماری زونل کمیٹی ہیں، اور آپ کو ایک خوشی ہوگی کہ ہم آگے ضلع کی جو کمیٹی ہیں اس کو بھی متحرک کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل ہوا ایسے کہ ابھی ہمارا اجلاس جاری تھا اسلام آباد میں، آپ کو پتہ ہے، تو اجلاس کے دوران ہی ہمیں معلوم ہوا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ ٹکرز چل رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بھئی یکم جو شعبان ہے وہ 15 مارچ کو بروز پیر کو ہوگی، حالانکہ یہ بالکل غلط تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ عبادات کے ساتھ منسلک ہے، اور پھر 22 کروڑ عوام کا یہ سارا اور پھر تعلق بنتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہندوستان ہے، نیپال ہے، اور دوسرے کئی ممالک ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی بات ہمارے کسی نے بھی کی ہے، ہمیں پتہ ہے کس نے کی ہے، تو اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیمرا کو بھی چاہیے کہ ہماری اس ریکویسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان حضرات کو روکیں، تاکہ کل کو ایسا مسئلہ نہ ہو۔ اگر اعلان ہمارے میڈیا سے ہی ہونا ہے تو پھر رویت ہلال کمیٹی کو تو ختم کر دینا چاہیے، اور میڈیا سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے ہمیشہ مثبت رول ادا کیا۔ اب جب کل بات ہوئی، کیونکہ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ایک سوشل میڈیا سے ایک گئی ہے بات، جس کی وجہ سے میڈیا مگر جب ہماری بات آئی انہوں نے فوری طور پر اس کی تردید کی، اور تمام ٹیلی ویژن چینلز نے وہ بات کی جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اعلان تھا، اس کے مطابق اعلان کیا گیا کہ 16 جو مارچ ہے اس کو یکم شوال ہوگی اور وہ بروز منگل ہوگا۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ محکمہ موسمیات اور ماہرین فلکیات کی طرف سے بھی یہ آ رہا تھا کہ 15 مارچ کو مطلب یکم شعبان ہوگی، یہ ایک وجہ بھی بنی کنفیوژن کی، تو چونکہ کل تو موسم ابرآلود تھا تو چاند تو نظر نہیں آیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی کہیں بالکل چانسز تھے، مگر پورے پاکستان میں کل دیکھیں نا، یہاں پر پھر اللہ کی قدرت کے معاملے ہم دیکھتے ہیں، ہم کتنا ایک دوسرے سے بحث پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں کہ جناب میں اب اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم شرعی اصولوں کے مطابق اور شہادتوں پہ فیصلے کریں گے، مگر فنی معاونت ضرور لیں گے۔ مگر کل فنی معاونت کے جو ہمارے دوست تھے ان کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ ہمیں کہیں پر بھی جو ہے چاند کی رویت نہیں ملی اور شہادت نہیں ملی اور چاند نظر نہیں آیا، تو یقیناً پھر ہم نے وہی فیصلہ کرنا تھا جو شریعت کے مطابق ہے، اور 30 دن جو ہیں وہ ہمیں مکمل کرنے تھے۔ اچھا مولانا، یہ بتائیں کہ آپ نے خود فرمایا کہ آپ چاروں صوبوں میں گئے اور خیبر پختونخوا میں بھی گئے، اور ہمیشہ سے یہاں سے ہی مسئلہ آتا رہا ہے۔ مفتی شہاب الدین پگلزئی صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، تو مفتی شہاب الدین پگلزئی صاحب نے کوئی یقین دہانی کرائی کہ وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ چلیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پشاور سے بات آئی اور جو ہماری بات ہوئی اچھے ماحول میں ہوئی، تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ شاید ہماری جو شہادت ہے وہ آپ نہیں لیتے، اور خیبر پختونخوا کی یا ہم لوگوں کی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھی 15 سال ممبر رہا ہوں، شاید ایسی بات نہیں ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، آپ کی کوئی شہادت آئے گی
ہم اس کو ضرور لیں گے اور اس کو پھر پرکھیں گے، اور اگر صحیح ہوگی تو ہم سندھ سے اگر لے رہے ہیں، پنجاب سے لے رہے ہیں، بلوچستان سے لے رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں لیں گے، اور اگر وہ صحیح ہوگی تو اس پہ فیصلہ ضرور۔ آپ نے 3 چاند دیکھ لیے، میرے خیال میں جو جمادی ثانی کا چاند تھا وہ 29 کا تھا، رجب شعبان کے دونوں چاند 30 کے ہیں۔ امکان ہے کہ اب جو شعبان کا یہ 29 دن ہوں گے اور رمضان کا سب پہ اتفاق و اتحاد قدرتی ہو جائے گا۔ جی یہ ہو جائے گا، یہ 30 ہو گئے نا، یہ 30 دن ہو گئے، تو پھر اب جو اگلا آئے گا تو کیونکہ 29 کو ہماری رؤیت ہلال کمیٹی بیٹھے گی، تو انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ سے امید ہے، کیونکہ میں کوئی ایسا نہیں کہ بھئی میں ابھی سے فیصلہ کر رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں کہ جی ہوگا، ایسے نہیں۔ ہم نے اگر ابھی فیصلے کرنے ہیں تو پھر رؤیت ہلال کمیٹی جی، تو مجھے اللہ سے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ایک ہی دن روزہ ہوگا۔ اچھا، ایک قانون بھی بنایا گیا ہے کہ جو یہ رؤیت کے متعلق افواہیں یا مرکزی کمیٹی سے ہٹ کے جو لوگ اعلانات کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ سزا کا بھی، تو اس پہ امپلیمنٹ ہوگا کہیں، یا اس پہ آپ عمل درآمد کرنے کی طرف جائیں گے جو لوگ جن نے غیر سرکاری رؤیت ہلال کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں؟ یہ محکمہ کہہ رہا ہوں، وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان نے ایک ایکٹ جو ہے وہ بنایا ہے، جس میں یہ بہت سی چیزیں رکھی گئی ہیں، مگر ابھی یہ کیبنٹ ڈویژن جو کیبنٹ میں کیا ہے، اور پھر ابھی اس پہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر یہ اسمبلی میں چلا جائے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھی بات ہوگی کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ یار مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی اگر اعلان کرتی ہے تو ہمیں اس کے سامنے اس کی بات کو فالو کرنا چاہیے، اور پوری قوم کرتی بھی ہے۔ عمر فاروق بھائی آپ جانتے ہیں کہ پوری قوم ہمارے ساتھ الحمدللہ چلتی ہے، مگر یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو مشاورت کا عمل اور فہم و تفہیم کے عمل کو اور اس کے دائرے کو جو وسیع کیا ہے، اس سے مجھے بہت سے راستے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس میں وحدت آئے گی اور محبتیں بڑھیں گی، اور ہم انشاءاللہ کسی اچھے نتیجے کی طرف پہنچیں گے۔ وزیر سائنس فواد چودھری صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور پچھلے رؤیت ہلال کمیٹی سے ان کا بڑا پھڈا رہا، ان کا تو تھا کہ ہم ایک کیلنڈر بنا دیتے ہیں اور پورے سال اسی پہ چلیں، تو اب وہ بھی راضی ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے، یا وہ کیلنڈر والا سلسلہ بھی ان کا چل رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھی کو ذہن کو رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی ہے، اور ہم نے اس کام کو بھی، تاکہ کوئی بھی کوئی کام کرتا ہے اس کو ضرور سراہنا چاہیے، جو انہوں نے کام کیا ہم نے اس کو سراہا بھی ہے، مگر ہم نے ان سے جب یہ بات کی ہے کہ بھئی اب اعلان کیونکہ ذمہ ہمیں دیا گیا ریاست اور حکومت کی طرف سے، تو اگر یہ اعلانات اس طرح کیے جاتے ہیں تو پوری قوم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے، تو انہوں نے اس بات کو کیا کہ مولانا انشاءاللہ العزیز جب ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات چیت کو بڑھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں خیر ہوگی۔ اور انہوں کی بات بڑی ایک اچھی مجھے بھی لگی کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے یہ پوری OIC کے جو ممالک ہیں اس حوالے سے جو چاند کے ہیں اس کی یہ قیادت کرے، تو میں نے کہا یہ تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی اور یہ ایک اچھی بات ہے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کا تعاون کریں گے، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہے، اور ابھی ہماری مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے رمضان سے پہلے بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کو بٹھائیں۔ اور دوسری جو بات اس میں ہے جو میں آپ کے صاحب چینل سے دینا، ہماری جو کمیٹی بنی ہے اس وقت اس میں تمام مسالک ہیں جی، اس میں محکمہ موسمیات ہے، اس میں محکمہ سپارکو ہے، اور اس میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں طارق مسعود صاحب وہ بھی اس میں، تو جب موجود ہیں، نمائندگی موجود ہے اور مشاورت ہماری ہوگی اور پورے پاکستان سے ہم جب چاہتے اور چیزیں آئیں گی اس پر بات کریں تو میرا خیال ہے کوئی بات رہے گی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں سر کہ کیلنڈر کی شرعی حیثیت وہ نہیں ہے جو چاند کی رؤیت کی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا، اور نہ میں اس وقت اس موقع پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ ایک محنت کی گئی ہے اور بات کی جا رہی ہے، مگر ہم نے جو رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان ہے
وہ فنی معاملت تو لے گی، وہ چاہے تمام جو بھی ہمارے شعبہ جات ہیں ان سے، مگر فیصلہ شرعی اصولوں کی بنیاد پر کیا جائے گا اور شہادتوں پر کیا جائے گا۔ جب یہ بات آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی بات نہیں۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی میں آپ نے کہا تمام مسالک اور صوبوں کی نمائندگی ہے، مگر مجھے محسوس ہوا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے شاید نمائندگی نہیں ہے، تو اس پہ بھی آپ کچھ دیکھیں۔ میں نے یہ وزارت مذہبی امور اور حکومت پاکستان کو یہ بات کی ہے، باقاعدہ میں لکھ کر بھی دے رہا ہوں کہ ہمیں ان جگہوں سے بھی جو ہے باقاعدہ نمائندگی لینی چاہیے، تاکہ مرکز پاکستان تو سب ہے نا، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، یا یہ چاروں صوبے ہوں، یہ ملا کر ہی پاکستان بنتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی شامل کریں گے۔ ایک بڑے عرصے سے یہ پاکستان میں کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ ہمیں اختلاف ختم کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ روزہ اور عید کر لینی چاہیے، کیا یہ ممکن ہے شرعی طور پہ ایسا؟ نہیں، ہم حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر جو ہے وہ چلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جو تعلیمات ہے اس سے روشنی حاصل ہوتی ہے، اس کے مطابق جو ہے عمل پیرا ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق آگے لے کے چل رہے ہیں۔ سعودی عرب کا ایک اپنا نظام ہے اور وہ اس کو لے کر بڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے اعلانات بھی ہوئے ہیں کہ ان کو پیچھے جانا پڑا ہے۔ تو ہم بالکل آج ساری دنیا اس رویت کے معاملے میں رویت ہلال کمیٹی پاکستان کو مانتی ہے کہ اس کا جو ایک فیصلہ ہے یا یہ جو پوری پاکستان سے شہادتوں کا سلسلہ ہے، یہ بڑا قوی ہے اور یہ بہت اچھا ہے سنت کے مطابق۔ آپ نے 3 اجلاس میں ہیں اسلام آباد میں کیے، تو آپ کراچی میں بھی کوئی اجلاس یا KPK میں بھی کوئی مستقبل میں چاند دیکھنے کے حوالے سے کوئی اجلاس؟ ہو سکتا ہے رمضان کا چاند ہم خیبر پختونخوا میں دیکھیں۔ اچھا جی، تو پورے ملک میں ہم نے اجلاس کرنے جو مرکز کے ہوں گے، جو ہمارے زونل ہوتے ہیں وہ ہمارے اسی طرح ہوں گے جس طرح آج کل ہو رہے ہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب بھی رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں، چونکہ کئی دفعہ تاثر ملا کہ وہ رویت ہلال کمیٹی کے رکن ہیں۔ نہیں، مفتی صاحب اس میں تو رکن نہیں ہیں۔ پہلے جو ہماری رویت ہلال کمیٹی تھی اس میں کچھ عرصہ جو ہے وہ ممبر رہے تھے، اس کے بعد پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں اس طرح۔ اچھا، آپ خوشخبری دے رہے ہیں قوم کو کہ روزہ اور عید ایک دن ہوگی؟ میں خوشخبری اس طرح دے رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں اور دعا کر رہا ہوں اور پوری قوم سے کہتا ہوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ایک دن میں روزہ بھی عطا کر دے جو پورے ملک میں ہو، اور ایک ہی دن میں عید بھی عطا کر دے جو پورے ملک میں ہو۔ مولانا سید عبدالقدیر آزاد صاحب آج یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوششیں، آپ کی محنتیں رنگ لائیں گی اور قوم اس دفعہ ایک ہی دن روزہ اور عید منانے میں کامیاب ہو جائے گی۔